سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد. ایک سوال ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے کھڑا ہو اور اعلان کرے کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے اور بالکل تازہ مٹھائی ہے، بڑا زبردست میک ہے، اس کو امبالا سمجھ میں اور بالکل تازی تازی برفی ہے اس میں، جس کا اپنا ذوق ہے وہ سمجھ لے وہ مٹھائی ہے، اس کا ذوق برفی کا ہے یا لڈو کا ہے گلاب جامن کا ہے. تو بھائی کوئی آیا ایسا آدمی وہ ہے کہ بھائی یہ لے مجھ سے فری، کوئی کاسٹ نہیں. سوچیں گے یار یہ کیا بات ہے بھائی، فری مٹھائی مل رہی ہے ماشاء اللہ مفت میں، اور وہ بھی اتنی زبردست بالکل تازہ، وہ دکھائے کھول کے تازہ برفی. تو مسجد کی کیا بات میں گلیوں کو سنے گا وہ بھی اندر آنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو جلدی آؤ، ڈبے بہت تھوڑے ہیں، جس نے لینا لے لو. میرا خیال تو شاید کوئی بذوق آدمی ہوگا جو اس کو نہ لے اور چھوڑ دے، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. شوگر بھی ہوگی جس کو وہ بھی لے جائے گا، اس سے تو دیکھی جائے گی بعد میں گولیاں کھا لیں گے ایک تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے، فری بھی ہے، وہ ہے بھی اچھی مٹھائی ہے، اس کو نہ ملے. تو میرے بھائیو میں بھی بہت دور سے آیا ہوں، کچھ دوری ہے، فاصلہ تو ہے نا آخر، لیکن خالی ہاتھ نہیں آیا. آپ نے مجھے بلایا ہے، میں خالی ہاتھ نہیں آیا اور آتا بھی نہیں ہوں خالی ہاتھ. میرے پاس بھی ایک بہت قیمتی چیز ہے، میں آپ کو فری دینے آیا ہوں. لیں گے؟ ابھی آواز تھوڑی ہے، سب پتہ ہے، لیں گے؟ جو نہیں بولے گا اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ بہت زبردست چیز ہے، نایاب برفی تو ایسی تیسی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. خالی ہاتھ نہیں ہے. تو میرے بھائیو میں آپ کو جنت کے پھل دینے آیا ہوں. ملتے ہیں کہ خالص جنت کے پھل، وہ کیا ہوں گے نام مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو پھر خوب کھاؤ وہاں جنت کے پھل. صحیح حدیث ہے. تو یہ تو بھائی جنت کی کیاری میں بیٹھے اس وقت الحمدللہ اللہ کے ذکر کے لیے میں آیا ہوں، اور آپ بھی ذکر کی نیت سے بیٹھے. یہی نہیں تھا نا آپ کی، بس پھل تقسیم ہوں گے اللہ کے فضل سے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جنت کے پھل ہیں، اور جس کو جنت کے پھل ملیں گے گارنٹیڈ اس کے تعلق بھی جنت سے ہو جائے گا. ہوگا ہی نہیں ہوگا؟
جس ویک کی آپ مٹھائی کھائیں گے تو آپ سے اس تعلق تو ہو جائے گا، یار ہم نے امبالہ کی مٹھائی کھائی تھی، ممتاز کی مٹھائی کھائی تھی، نام لے رہے ہیں نا آپ اس کا، سبحان اللہ. جو آپ نے جنت کے پھل اس وقت کھانے ہیں اللہ کے فضل سے، تو وہ کہاں کی مثال دیں گے آپ؟ کیا جنت کے پھل تھے الحمدللہ، اور ریکمنڈڈ تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا. کوئی کیا ٹیسٹ ہوگا اس کے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ کتنا زبردست ٹیسٹ ہوگا جنت پھلوں کا. یہ ذکر کی جو مجالس ہیں بھائی بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں. آپ اس مثال سے سمجھ جائیں کہ نایاب چیز دنیا میں کہیں نہیں ملتی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابہ بھی حیران ہو گئے سن کے کہ جنت کے پھل یہاں کہاں سے ملیں گے، کیسے کھائیں گے؟ خوب کھاؤ، خوب کھاؤ. یعنی یہ اگر مجلس صبح تک بھی چلے تو بیٹھے رہیں، یہ جنت میں بیٹھے الحمدللہ. اس لیے کہا خوب کھاؤ کہ اپنے اپنے انسان چاہتا ہے کہ جو جتنا چانا کھانا چاہتا ہے، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اس سے اللہ کے فضل سے، طبیعت بھی درست رہے گی. تو یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستو. اب یہ مجمع ہے اللہ کے ذکر کا، اللہ نے بنا دیا یہ مجمع. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا کہ بھئی چند حضرات ہوں اس میں. جتنی افادیت ہے اس اللہ کے ذکر کی، جتنا اس کا اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن کے اندر، وذکر اللہ وذکر اللہ وذکر اللہ، بس اتنا اعلان آ رہا ہے اللہ کے فضل سے، حدیثیں آ رہی ہیں. تو آج اس کا کیا حال ہو گیا اس چیز کا؟ یقیناً یہ جو بات بتا رہی ہے ہمیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی یا ہمنا یا ممنو یا ممنو، ایمانوں سے آوازیں یا تو ندا ہے نا، اتنی بلند آوازوں سے کہا ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کہا. تو مجھے بتائیں کہ اللہ تو رحیم رحمان اور بالخصوص مومنین کے ساتھ، مومنات کے ساتھ، تو جب وہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، صبح بھی آؤ، شام بھی آؤ، ہر وقت آؤ، کثیر کرو. تو مجھے آپ یہ بتائیں سوچ کر کہ اس کا فائدہ کتنا ہوگا ہمارے لیے، اور کتنی بڑی محرومیت ہے اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کتنا اللہ نے انعام رکھا ہوگا. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا، سخت القلوب ہے. ہم نے اپنے نفس اور من کو اوپر کر لیا، اپنی من سے جو چیز لگتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. انتخاب اللہ کا نہیں لیتے. یہ رب کریم کے انتخاب ہے قرآن کے اندر کہ تم میرا ذکر کرو، ذکر کرو. انسان کا نہیں ہے، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے ہمیں. اور میرے بھائیوں، ذکر کرنے والوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ کی زندگی حیات اٹھا کے دیکھیں، حضرت شیخ الحدیث کے دیکھ لیں تو زمانے ابھی تھے کہ کیا تعلق تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ. خود میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ ذکر کرتے کرتے ان کی زبان گلی ہوئی تھی. بڑی بتا رہا ہوں، زبان گل چکی تھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے. 90 سال کی عمر میں اللہ کے ذکر بیٹھتے تھے صبح، حاجی ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ میں زندگی میں جو تھے بزرگوں کو میں دیکھا، آپ بتا رہا ہوں. عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفا میں سے تھے، ان کے ساتھ اجازت کو ٹائم گزارنے کا، ان لوگوں کی حیات زندگی دیکھی نزدیک سے. تو جب یہ سب کچھ دیکھا تو میں کہ ہم کس دنیا میں ہیں بھائی؟ ہم کیوں اندھے ہو گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں یاشو ذکر الرحمان قرآن کہتا ہے. کتنے زبردست اللہ نے وہی دیے. ایک دفتر اس کی تعریف دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. اب یہ مجمع ہے، مجمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بے آدمی ہو جائے وہ بھی مجمع بن جاتا ہے. جیسے کل میں نے دو آدمی بیٹھ کے ذکر کریں وہ مجمع ہو. تو وہ سارے الحمدللہ جو اللہ نے انعام رکھے ہیں مجمع ذکر کرنے کے، تو ان دو آدمیوں کو بھی مل جائیں گے جو دو میں بیٹھ کے ذکر کریں. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنا سخت ترین گندا زمانہ آ جائے گا وہ قیامت کے نزدیک کہ دو آدمی بڑی مشکل سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے. جتنے چاہے آپ اعلان کر لیں، جتنی چاہے آپ پوسٹر لگا لیں، جتنے چاہے آپ کچھ کر لیں، طبیعت نہیں مانے گی کہ ہم اللہ کا ذکر. کیوں؟ دیکھتے ہی نہیں انعام. دنیا کے انعام فوراً نظر آ جائے گا. اگر اعلان ہو جائے کہ اس چیز کے بدلے آپ کو یہ ملے گا تو کیوں لگ جائے گی آپ کی؟ وجہ یہ ہے کہ اتنے دماغ اور روحیں ہماری فرسودہ ہو چکی ہیں، خشک ہو چکی ہیں، بالکل خشک ہو گئی ہیں کہ
ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے، جو آخری زندگی ہے اس کے لیے کیا کیا اعمال، کیا کیا چیزیں چننی چاہیے. میرے بھائی اس طرح تو ضائع نہ کرے آدمی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. زندگی بہت قیمتی چیز ہے. یہ زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ کھانے کمانے کے لیے تھوڑی ہم لوگ ہیں. یہ تو ایک ضرورت ہے ہماری زندگی کی. اگر آپ ایک ہفتہ گوشت نہ کھائیں، چوزا نہ کھائیں، دہی سے روٹی کھائیں، پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا. ہفتے کے بعد آپ کا جسم ویسے ہی رہے گا، خون بلکہ زیادہ طاقت ہوگی، فضولیات جسم کے اندر نہیں جائیں گی. یہ ضروریات کو ہم نے خود بڑھایا ہے. کہاں سونے کے لیے آپ نیند آئے، اگر سچی نیند آ رہی ہے آپ کو تو آپ اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے فلاں کمپنی کا بیڈ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس پہ یہ گدا ہونا چاہیے، یہ لحاف ہونا چاہیے، یہ کمبل ہونا چاہیے. بلکہ کیا کہ جب نیند آتی نا گہری تو آدمی کہتا ہے یار چٹائی میں تو آدمی وہاں کانٹے مارنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں، جب نیند آتی تو آدمی زمین پہ سو جاتا ہے، کسی جگہ پہ سو جاتا ہے، کوئی انتخاب نہیں تھا. تو یہ ضروریاتی زندگی جو ہے ہمیں ان کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ جو اصل زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں ہم اس کو ختم کر دیا. ہمیں وہ سنبھالنا چاہیے دوست. روز قبرستان بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ گیا کہ تو قبریں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس میں جا کون رہا ہے؟ میرے آپ کے لوگ جا رہے ہیں، میرا آپ کا خون جا رہا ہے، میرا آپ کے دوست جا رہے ہیں. تو ہمیں نہیں جانا وہاں. بتائیں کوئی آدمی بیڈ لے کے جاتے ہیں، کوئی کمبل لے کے جاتے ہیں کہ میں اتنے خریدا تھا، یہ گاڑی میں لے کے کوئی آدمی جاتا ہے؟ وجہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے موقوف ہو کے دیں. اللہ نے نہیں کتنا اس کا انعام دیکھیں کتنا ہے اللہ. اب یہ ایک مجموعہ بنا، چھوٹے بڑے سب اس میں بیٹھے، الحمدللہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہو گیا کہ اللہ نے اتنے لوگ بھی پیدا کر دیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت بھی. یہ بھی کوئی کم نہیں ہے رحمت اللہ کی کہ اس وقت چھٹی کا دن ہے، لوگ اپنے تفریحات میں گئے ہوں گے، اتنے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن اس حالت کے اندر بھی، اس ملک کے اندر بھی کس طرح اللہ نے کرم فرمایا کہ مجمع جمع کر دیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی ابھی اللہ ہم پہ فضل فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت توجہ ہمارے پاس ہے. یہ مجلس بتا رہی ہے کہ ابھی تک اللہ کا کرم ہے، اللہ کے عذاب نہیں اتریں گے ابھی تک ہمارے پاس. نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس مسجد میں اس جگہ پہ اتنا بڑا مجمع کبھی ذکر کا نہ کرتے. ذکر کی خاصیت ہے. دیکھا بھی بیٹھے تو کیا ہوگا، فرشتے ایک دم فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے. اور یہ فرشتے دیکھیں اللہ کے 3 مخلوق ہیں. مخلوق تو بہت ہے کہ پرومننٹ جو ہے اس میں سے نمایاں انسان ہے، جن ہے اور فرشتے ہیں. تینوں کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہیں، بنے جو مختلف ہیں. انسان بنا ہے مٹی سے، جن بنا ہے آگ سے، اور فرشتے بنے ہیں نور سے. حیت مختلف ہے، کنڈیشن مختلف ہے، طرز مختلف ہے، ڈیوٹیز مختلف ہیں. ہماری جو ڈیوٹی ہم تو بھول گئے نا ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ہماری ڈیوٹی پوچھنے کے لیے جبریل اسلام تشریف لائے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اور آ کے جبریل نے سوال کیے نبی پاک نے، اور آپ نے جواب دی. اس کو جس کو کیا کہتے ہیں، حدیث جبریل کہتے ہیں. تو وہ ڈیوٹی بتائی جانی تھی ہماری. اسلام کیا ہے، اس کو ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتائے گی. یہ ہمارا یہ کام ہے، ہم یہ کام کرنا ہے. احکام دیے، یہ ایمان ہوگا، یہ احکام ہوگا، تمہارا ایمان لے آئے اللہ کے فضل سے. تو اسی طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے حساب ہی نہیں کو سمجھتا. کسی کچھ ڈیوٹی لگی ہے، کسی کی کچھ ڈیوٹی لگی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرشتوں کی جو خاص جماعت ہے کوئی اور اللہ نے اوپر پیدا کی ہوئی ہے، اس کی ایک کی ڈیوٹی کیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بھئی تم جاؤ اور دنیا کی زمین پہ جاؤ اور جا کے تم ایک چیز تمہارا کام ہے اس کو تلاش کرو. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اچھی قیمتی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. ایک تصویر حدیث یاد آئے گی، اسے بزرگ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو بڑی یونیک قسم کی چیزیں دی ہیں اور کسی کے پاس نہیں. ان 3 مخلوق کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں 3 کو ایسی سماعت دی ہے، یعنی سننے کی طاقت دی ہے کہ وہ ہر چیز کو سن سکتے ہیں. کوئی بھی ہو رہی ہو، دنیا کس سے ختمی ہو رہی ہو، اور ہر کسی آواز سے کوئی بول رہا ہے تو وہ سن لیں گے.
اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. 3 چیزیں ہیں وہ. نمبر 1 وہ چیز ہے جنت, دوسری کیا ہے دوزخ, اور تیسری کیا ہے ایک فرشتہ ہے جو روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں مخلوق میں, لیکن کو یہ طاقت دی ہے کہ کہیں بھی کس وقت بھی جیسی بھی ہونا آواز ہلکی سی بولے ڈائریکٹ وہ سن لیتے ہیں. اب سنیں کہ اگر کوئی شخص کسی کونے میں بیٹھ کر کسی وقت بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے, کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ. اب پتہ ہم سمجھ داخل ہوں گے نہیں, یا روایتی کہہ دی بات کر دی تو ہم تو دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں نا. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے, یہ آواز فوراً جنت سن لیتی ہے, فوراً سن لیتی ہے, اور سننے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ مجھے مانگ رہا ہے, تو تو بڑا کرم کرنے والا رحم کرنے والا ہے, میں تجھ سے سفارش کرتی ہوں اس بندے کو تو جنت میں بھیج دے. سبحان اللہ, بولیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا تو سفارش کرتی تو میں نے اس کو جنتی کر دیا. یہ عمل یاد رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. اس دعا میں بڑی تاثیر ہے, اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگا کرے. 3 دفعہ مانگے جنت, جتنی دفعہ مانگے جنت سنے گی اور آپ کی سفارش کرے گی اور میری سفارش کرے گی. دوسری دوزخ وہ بھی سنتی ہے اس طرح. جنت اوپر ہے 7 حصوں میں ہے آسمان کو, تو یہ جو ہے دوزخ یہ نیچے ہے زمین سے. اب کسی انسان نے دعا کی یا اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں, مجھے دوزخ سے بچا. دوزخ سن لیتی ہے, وہ بھی کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فلاں بندہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ پر فریاد کر رہا ہے تجھ سے کہ مجھے دوزخ سے بچا. تو اللہ تعالیٰ میں سفارش کرتی ہوں دوزخ ہوتے ہوئے تو اس کو مجھ سے بچا لے. تو اللہ پاک کہتے ہیں جب تو سفارش کر رہی ہے بچنا چاہتا ہے جا میں نے اس کو پناہ دی, تو تیرے پاس نہیں آئے گا یہ شخص. اسی طرح ایک فرشتہ جو ہے وہ روزے مبارک پہ کھڑا ہے, کہیں بھی کس وقت بھی کوئی بھی درود پڑھتا ہے. جیسے ابھی ہم نے 3 دفعہ درود پڑھا الحمدللہ, بڑی قیمت تھی اس درود کی, بہت بڑی قیمت تھی. جیسی وہ درود پڑھتا ہے آدمی فوراً وہ فرشتہ وہیں قبر پہ سن لیتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں بندہ ابن فلاں, باپ کا نام بھی چلتا ہے, اس مقام پر بیٹھ کے مسجد نور الاسلام میں آپ پر درود بھیج رہا ہے, آپ اس کی دعا فرمائیں. اللہ کے نبی اس کو نام سے پہچانتے ہیں, اس کے باپ کے نام سے پہچان دیں گے, اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جیسے اس نے مجھے وہاں یاد کی ہے بیٹھ کر اس غفلت کے زمانے میں مجھ پہ درود بھیجا تو اس کو بخش دے. کتنی زبردست چیز ہے بھائی, تو ایک عمل یاد آ گیا. تو یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت ہے, وہ ڈھونڈتی ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائی تم یہ دیکھو کہ کس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. بس جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے فوراً وہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں سے کیا لوگوں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو. وہ مبارکباد دیتے ہیں. بھائی کس چیز کی مبارک کہتے ہیں لوگوں مبارک ہو تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے, تم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے اس جگہ پر, جاؤ اللہ کا کہتے ہیں میں نے سب کو بخش دیا, میں نے تمہیں بخش دیا. اور فرماتے ہیں کہ اور سنیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے سیئات تھے, سیئات کہتے ہیں گناہوں خطاؤں جتنے بھی تھی, ہم نے ساری کی ساری بدلتے تمہاری نیکیوں میں ڈال دی. ایک ہم سودا ہے دوستو, لیکن بتائے جائیں لوگوں کو نہیں سنیں گے. کتنی دیر میں چیز مل جائے گی آپ کو, چند گھنٹوں کے اندر الحمدللہ کتنے بڑے انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. چند مجلس میں بیٹھے ہیں آپ تو بڑی افسوس کی بات ہے, نام حریم میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ بندہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے. چاہیے تو یہ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. اور کم از کم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اوقات دیے ہیں خود سلیکشن کی ہے ہم اس کے لیے ذکر کے لیے, صبح اور شام کا. قرآن بتایا کہ صبح اور شام کی تو بھائی بندہ آدمی ضرور پابندی کرے, اس کی ڈیفینیٹلی پابندی کرنی چاہیے اللہ کے ذکر کی, کیونکہ بہت کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند رکھا ہے, بہت کچھ فائدے اس میں رکھے ہیں. تو یہ تو ہمیں پکا
فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کے ذکر کو صبح اور شام، اور بے شک ہم 5 منٹ کریں، 3 منٹ کریں، بہت ہے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ 3 منٹ ہم نے ذکر کیا تو بھائی کیا ہوگا سے 1 منٹ ذکر کر لیا کیا نہیں. اگر اتنی دیر بھی آدمی ذکر کر لے تو اس نے بہت کچھ کما لیا. یہ تو تھے اس کے فائدے، اور مزید بہت فائدے ہیں اللہ کے ذکر کے. اور دوسری طرف جب بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے یا میرے ذکر سے غفلت کر رہا ہے. لفظ دیکھیں اللہ کا یاش، یاش کہتے ہیں اندھے کو. ہمیں یاش جو شخص میرے ذکر کو چھوڑے گا وہ آدمی نہیں، وہ تو اندھا ہے. اللہ اکبر، وہ تو اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. کتنا لفظ کہتا ہے میرا قرآن اتنی صفتیں بتا رہا ہے میرے ذکر کی. نام میرا ہے، تو برکتیں میری ہیں، اس میں کرم میرا ہے. سبحان اللہ. پوری مخلوق، ساری کائنات کو جتنا میں رزق دیتا ہوں، جتنا رزق بڑھتا ہے، جو کچھ بھی بڑھتا ہے وہ میرے ذکر سے بڑھتا ہے، میرے نام سے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ للہ ما فی السماوات، ہر پتا پتا جو ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اس سے بڑا اندھا کوئی ہوگا؟ میں یاش اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے، ذکر والوں کو چھوڑ دے، ان سے نفرت کرے، ان کے پاس نہ جائے، ان کے قریب نہ جائے، ان سے کچھ سیکھے نہ. کیا ہو گیا زمانے کو میرے بھائی؟ یاش ذکر الرحمان. یہ تو اندھے ہیں، اندھے. یہ بینا نہ سمجھے ان کو. نوٹ گننا، یہ نوٹ جو گننے یہ بینائی نہیں ہے، مانا یہ بینائی نہیں ہے. آخرت کے لیے آخرت کی نوٹ گننا جو ہے یہ اصل انسان کی بینائی ہوتی ہے. تو اب مجھے بتائیں اگر ہم ذکر چھوڑتے ہیں تو کس زمرے میں آتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیں. ہم بے شک کتنے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھیں، بڑے تیز ہیں، لیکن اللہ کی کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ اندھا ہے، اندھا. اور جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی اٹھے گا. قبر سے اٹھے گا تو کہے گا میں تو بڑا دیکھنے والا تھا. دیکھنے والا ہوتا تو میرا ذکر نہ کرتا، اس طرف نہ بڑھتا جس کا میں حکم کرتا رہا ہوں قرآن میں تجھے. ہمیں یشو ذکر الرحمان. آپ دیکھیں کتنی بڑی اس کی سزا بتائیے ذکر نہ کرنے پر. نقید لہو شیطان، کہ ایسے انسان پر جو ذکر کی وجہ سے اندھا ہو گیا، اور میرے ذکر کی طرف عورت اور مرد ان کو شوقی ختم ہو گیا ذکر کا، ان کی اہمیت ختم ہو گئی. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پہ اتنی بڑی سزا یہ ہے کہ ان پر نقید لہو شیطان، کہ ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں جن آ گیا جی، جادو ہو گیا، ہمارے گھر نہیں چلتا، ہمارے بچے نافرمان ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، عام رواج ہے. اور وہ عامل لوگ ان کے خوب پیسے ٹھگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے گھر، ہماری زندگی، ہمارے قلب، ہمارے وجود، ہماری سوسائٹی اللہ کے ذکر سے خالی ہے. نقید لہو الشیطان. نافرمانی ہمارے گھروں میں، سب بدکاری ہمارے گھروں میں، سب جتنا بھی کام ہو رہا ہے، نماز نہ پڑھنا، حرام کھانا، برائی کرنا، گندی چیزوں کو دیکھنا، خرافات میں ڈوبنا، ساری کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ہم پہ غالب آ گیا. ہم بڑے بھائی جی ہمارا فلاں بچہ اس لیے خراب ہے، وہ ایسی چیز ہے. کوئی سوسائٹی کچھ انسان کو خراب نہیں کر سکتے، اس کے پاس پروٹیکشن ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو جو چیز دی ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہے، ہم دنیا کی کسی خطہ میں چلے جائیں، ہم پہ آب و ہوا اثر نہیں کرے گی. دوستوں یہ تو ہم بہانے بناتے ہیں، ہم نے قرآن کی باتوں کو چھوڑ دیا. یہ اتنی بڑی آیت بتا رہی ہے کہ ساری وبال زندگی جو تم پر ہے، سکون سے لے کر، زندگی سے لے کے، کاروبار سے لے کر، گھر کی لڑائی دیکھ کے، فساد، جو کچھ بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نقید لہو الشیطان، کہ اللہ سبحانہ نے مسلط کری ہیں جنات، شیاطین. دیکھیں کتنی بڑی سزا. اور جب شیطان ہو گئے تو وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ انہم یصدون عن سبیلہ. آگے قرآن بتا رہا ہے ان کا کام کیا ہے. سبیلہ، راہ حق، جو بھی اللہ کے راستے ہوں گے، ان سبیلہ، جو راستہ ہوگا
یسون ان کو روکتے ہیں وہاں سے. نماز وہ نہیں ہمیں پڑھنے دیں گے, نیک کام وہ ہمیں نہیں کرنے دیں گے, داڑھی وہ ہمیں نہیں رکھنے دیں گے, ہماری عورتوں کو پردے وہ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی اللہ کے احکامات ہم پر آتے ہیں جس کا ہم نے جواب دینا ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. ایسا دھونا ان کی طاقت روکتے ہیں. اور دل بھی کرے ہمارا کہ یار ہم یہ کام کریں, کیونکہ ذکر نہیں ہوا زندگی میں, وہ اتنی طاقت ہوتے ہیں اسٹاپ ہی دے نہیں چلنے دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک میں سنت ہے پوری داڑھی رکھنا, اور اس کے عذاب ہیں, اس کی سزائیں روز. الحمدللہ علماء کی بڑی جماعت ہے جو ہمیں ساری بتاتی ہے باتیں روز. اس ممبر سے کیا ہوتا ہے, علماء کرام پہ محنت کرتے ہیں, بتاتے ہیں, جمعے بتاتے ہیں, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, حدیثیں سناتے ہیں. جمنی رنگ تھی, اس کو پتہ نہیں کس طرح کوآپریٹ کر لیتا آدمی. ہم نے کوآپریٹ کر لیا جہنم کے ساتھ, ہم نے ہاتھ ملایا ہوا, کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا بھائی یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ دیکھیں کیا حال ہوگا اگر ہم قیامت میں آپ اس طرح چلے گئے, خبر میں جائیں گے, سوال آپ سے پوچھا جائے گا. سمجھایا جائے آپ کو نہیں سمجھ آتی بات. کیوں؟ آگے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وَذَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. سبحان اللہ, یہ اتنے گندے کام کرنے کے باوجود ہم تو صحیح ہیں یار, آپ کو کیا پتا, اپنا کام کریں آپ. ہم تو عاشق ہیں, ہم تو بڑی محبت رکھتے ہیں, ہمارے دلوں کو دیکھو. یہ ہے کہ ہم سے تم بات کرتے ہو اپنے, بس تم نے اپنے 4 چیز باتیں سنی ہیں, تم اس پہ دہراتے ہو. کتنا واضح یہ قرآن پیغام دے رہا ہے. آج 99.9 ہماری سوسائٹی یہ ہے, صرف اس ملک کی نہیں, یہ تو نہیں ہے, آپ اپنے ملکوں میں جھانک کے دیکھیے. جو کہتے ہیں نا وہ اسلامی ملک ہے, تو اس سے بھی بدتر کام ہو رہا ہے. یہاں تو پھر بھی الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں چھوٹے بچے. اور کیا جو بڑے سے بڑا آدمی نہیں کر سکتا, سنو پہ امامہ باندھا ہے. کیا وجہ اس بچے نے امامہ باندھا ہے, مجھے بتائیں کیا وجہ اس بچے نے. وجہ کیا کہ اس کے باپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ تو بول دیں نظر, یا آپ کے سامنے کرشمہ اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ کسی کو آپ بول کے تھے آج کے وقت آپ ایمان پہن لیں, ہزاروں باتیں آپ کو سنا دے گا, یار یہ ضروری نہیں ہے, ہزاروں چیزیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی نبی نے کہہ دیا من احب سنتی, جس نے میری سنت سے پیار کیا میں اسے پیار کروں گا. تو جس کے زمین دل کی نرم ہو, گداز ہو, جو محبتوں میں ڈوبی ہو, اس کو چھوڑے گا. ثابت ہے کہ دیکھیں ایک بچہ جس میں عقل ہی نہیں ہے, یہ چھوٹا بچہ, پتہ ہے حضرت آ رہے ہیں, حضرت کی جماعت ہے, بشینہ پہنتا ہو, کوئی دیکھو چھوٹا پتا بیٹھا ہے آپ کے سامنے. یہ اتنی بڑی ایک اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر وعید ہے کہ اس کے باپ نے اللہ کا ذکر کیا, جو کچھ بھی ہوگا اس کا باپ, لیکن ہم اس کی پشتوں تک وہ نور پیدا کر دیں گے جس سے اس کا پورا خاندان کہاں ہوگا, مایت رسول میں ہوگا. سبق سیکھنا چاہیے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد بھی کہیں گے نہیں محدود, ہم تو صحیح ہیں, نہ محدود, ہم تو صحیح, کیا ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں یار, بات چھوڑیں جی, تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بات چیز ہے. مجھے بتائیں آپ کتنی بڑی طرح دونوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں جو قرآن بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کو بھی دیکھ لیں, ان کی بھی حالات دیکھ لیں آپ کہ چاہے کتنے ہی ہوں لیکن ان کے قدم نہیں اٹھتے کہ کوئی چیز بھی کر جائیں. لیکن جن کے گھروں میں ذکر آ گیا, جن کے باپ نے ذکر شروع کر دیا, ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو جاری کر دیا ہے کہ جس کے بچوں کے چہروں پہ امامہ, کیا اس کی ماں پھر برقع نہیں پہنتی ہوگی, کیا وہ پردہ نہیں کرتی ہوگی, جس بچے کے سر کے اوپر اللہ نے اس عمر میں ایمان دیا کہ اس کے سینے کے اندر قرآن نہیں اتاریں گے. اب وہ عام قرآن نہیں ہوگا میرے بھائی, یہ بتا دوں, عام قاری حافظ نہیں ہوگا یہ بچہ بنے گا, تو کیونکہ اس کے سر پہ سنت آئی ہے, اللہ کے نبی کے نور آیا ہے, علم آیا ہے. یہ عام قاری نہیں ہوگا, عام حافظ نہیں ہوگا, بنے گا تو حق گو حافظ ہوگا, حق گو قاری ہوگا, حق گو عالم ہوگا. کیونکہ انتخاب رب ہے. کیا برکت ہے اس کی, کیا برکت, کیوں اللہ نے وعدہ کیا ہے. یشو ذکر الرحمان, یہ اندھے ہیں وہ لوگ, ان کے گھر ایسی چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں, ان کے گھروں میں شیطان پیدا ہوں گے, کیونکہ اس کی ماں بھی شیطان ہوگی, اس کا باپ بھی شیطان ہوگا, ان کے گھروں پہ مسلط شیطان ہوں گے. مقید شیطان,
پہ ہم حاوی شیطان کیے ہوئے ہیں. سزا ہے کتنی بڑی کہ تم میرے ذکر پہ نخرے کرتے ہو, میرے ذکر سے عناد کرتے ہو, اندھے ہو تو. اندھی ہیں وہ عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں دونوں راستے ہیں. ایک طرف کیا انعام ہے اللہ کے ذکر کا کہ فرشتے بخشش کے انعام اعلان کرتے ہیں آسمانوں سے کہ تم بخشے گئے, اور دوسری طرف کیا ہے سزاؤں کا امبار لگا دیا اللہ پاک نے. کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے. کیا یہ حدیث نہیں؟ اس سے بھی آگے بڑھیں آپ. اللہ کی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ نبی پاک کی زبان سے نکلی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ حکم ہو گیا. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کی طبیعت پسند کرے نہ کرے, زمانے کو تسلیم کرے نہ کرے, فرما دیا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. کھائے جائیں چوزے گوشت جتنا کھا رہے ہیں آپ, موت کی کتابوں میں مردہ لکھے گئے ہیں, مردہ لکھے گئے. یہاں ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے اور انہیں شوق ہوا کہ پتہ چلا فلاں جگہ پہ بزرگ ہیں, میں ان کی زیارت میں جاتا ہوں, کیونکہ اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے بہت بڑی. الحمدللہ اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ والے لوگ ہیں, ان کی نسبت اللہ سے. بھائی گھر تو بہت زیادہ ہیں, ہر گھر کی آپ زیارت کریں گے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے, آپ طواف کر لیں گے؟ نہیں, ایک ہی جگہ. کیوں؟ وہ بیت اللہ ہے, اس گھر کا تعلق کس سے ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی. کتابیں تو بہت ہیں, بڑی اچھی پرنٹ ہوئی کتابیں, فکشن ہیں, ناول ہیں, انٹرسٹنگ کتابیں, لیکن کچھ فائدہ نہیں اس کا, کچھ تعلق نہیں, کوئی عزت نہیں. لیکن یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ کلام اللہ ہے, اس کا تعلق اللہ سے جو آتا ہے یہ اونچا ہو گیا. تو جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے, کچھ بھی ہو, پتھر جو خانہ کعبہ بن گیا, تو جو انسان ولی اللہ ہو جائے گا, اللہ کا دوست ہو جائے گا, تعلق اللہ سے ہو جائے گا, تو اس کی زیارت کرنے میں کتنا انعام ملے گا مجھے بتائیں؟ نہیں ملے گا. اس سے دوستی کرنے میں کتنا فائدہ ہوگا, اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں کتنا فائدہ ہوگا. یقین کریں آپ کہ نہ دنیا میں نقصان ہوگا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے میں, اور نہ آخرت میں نقصان ہوگا. اس عاجز نے اپنی زندگی میں تجربے کی ہیں, اس چیز کی تجربے کی ہے کہ ایک ایک ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے سے خدا کی قسم نورا نور ہو جاتا تھا آدمی جسم. تم نے کہا چلو میں اللہ والے کے پاس جاتا ہوں, زیارت کرتا ہوں, دیکھتا ہوں بھائی کہ دعا کراؤں گا. انہوں نے سفر کیا تو جانے سے پہلے فاصلے پر ان کو مسجد تھی, ان کو آرام کرتے ہیں, پھر صبح انشاءاللہ سیٹ ہو کے جائیں گے, پھر حضرت کی خدمت پیش ہوں گے. رات ہوئے تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے اور سچے خواب ہوتے تھے ان کے, اللہ نے کوئی خاصیت دی تھی. خواب میں وہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ جن بزرگ کی زیارت میں جا رہے ہیں وہ تو انتقال کر گئے. وہ آنکھ کھل گئی, بڑے افسوس کی بات, ان کو پتا تھا میرا خواب تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے. تب وہ تذبذب میں آئے, سسپینس میں آئے کہ میں واپس جاؤں یا جاؤں نہ جاؤں, سوچتے رہے. تو پھر خیال آیا کہ چلو اگر ویسے زیارت ہوگی تو قبر کی زیارت کر لیں گے, فاتحہ پڑھیں گے وہ جا کے, اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. الحمدللہ اب آئے تو ہیں اتنی دور. وہ شہر میں گیا تو نے پوچھا جی وہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کا مزار کہاں ہے؟ تو وہ شکل دیکھنے لگا کہ فلاں بزرگ مزار آپ کب آئے؟ کہتے میں تو ابھی ہیں. کہتا بھائی تو حیات میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے, میں تو کل صبح مل کے آیا ان سے. کہتا ہو ہی نہیں سکتا, میرا خواب کبھی سچ ہے, وہ تو مر چکے ہیں. کہتا نہیں جناب آئے, میں آپ کو ملاتا ہوں, تشریف لے جائیں. ان کے ساتھ گیا تو وہ تو موجود تھے. جیسے وہ اندر گیا تو بزرگ رونے لگے, صاحب کش تھے, رونے لگے. کہتے ہیں بھائی آپ نے خواب سچا دیکھا تھا. جس وقت آپ مجھے خواب میں مردہ دیکھ رہے تھے, میں اس لمحے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے دوسری طرف چلا گیا. کہتے وہ لمحہ جو میں نے اللہ کی یاد کو چھوڑا تو اللہ نے میرا نام اسی وقت مردوں میں لکھ دیا. ذرا میں اور آپ نے زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, مجھے بتائیں. جن کا پرمنٹ نام ہی لکھا گیا ہو کہ یہ تو مردہ ہیں یہ لوگ, عورت مرد, تو کہاں ہمارا کھانا, کہاں ہماری زندگی, کیا یہ تو حقیقت ہی ہے. میں تو بہت کھل کے بات کرتا ہوں, لوگ برا مان جاتے ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم مردے ہیں اور مردنی دفن کر دیا جاتا ہے, ہمیں کوئی حال نہیں ہے ہمارا. بعد میں جو کہتا ہے یہ ہو رہا ہے, اتنے فلاں ہو گیا, بخشے گئے اتنا, بھائی کچھ بھی نہیں. لے گیا وہی ہے جو لے گیا رمضان اپنے ساتھ انسان قیمتی چیز. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کیا آپشن ہے اللہ کا ذکر؟ کیا وہ لوگ پاگل ہیں جو اللہ کے ذکر میں زندگی خرچ کرتے ہیں؟
کیا وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کی عبادت میں رنگ ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر؟ کیا زندگی ان کی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یا ان کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ ان کے ماں باپ، ان کے اولادیں کیا صحیح ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی قسم کی ان کی گرمی کی رونق لگ سکتی ہے؟ کیا اللہ کی برکت اور رحمت ہو سکتی ہے؟ کتنی تعویذ لٹکا لیں آپ، گلے میں قرآن بھی پہن لیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کچھ چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اگر ان چیزوں سے فائدہ لینا ہے تو سب سے پہلے جس نے یہ چیزیں دی ہیں ہمیں، قرآن اللہ نے دیا، خانہ کعبہ اللہ نے دیا، ہر چیز اللہ نے دی، تو اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، عمرے میں جانا ہے، حج پہ جانا ہے، زیارتیں کرنی ہیں، نیک کام کرنے ہیں، تو سب سے پہلے اس رب کو راضی کرو جس نے یہ سب چیزیں ہمیں دی ہیں، پھر قدم آگے اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں راضی ہو جاتا ہوں بندے سے جب میرا وہ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، اتنا راضی ہو جاتا ہوں، اتنا راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اتنا میرا اس کا کنیکشن ایسا ہوتا ہے، فذکرونی اذکرکم، تو زمین پہ یاد کرتا ہے، میں آسمانوں پہ یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو مجموعے میں یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کے مجموعے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ کتنا کنیکشن ہو گیا اس انسان کا، تصور کریں آپ کہ رب سے جس انسان کے اتنا کنیکشن ہو جائے گا، اس کے ہاتھ اٹھتے ہی کیا وہ رب اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا اس کو تسلی نہیں دے گا؟ کیا مصیبتیں اس کا ساتھ نہیں دے گا؟ کہ پریشانی اس کو بچائے گا نہیں؟ کیوں سارے ڈھونڈتے ہو عزیز دوست؟ آئیں وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے آج کہ اپنی زندگی کو ہم بدل دیں، اور بدلنے کا پہلا قدم جو ہے، نمازی بننا چاہتے ہیں، اولاد کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، دیندار ہونا چاہتے ہیں، سنتوں پہ چلنا چاہتے ہیں، چہروں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان میں رزق لانا چاہتے ہیں، اولادوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے میں ہیں، ہم ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو ہم علم دے دیا، عمل دے دیا، حدیث دے دی، اس پہ یہ نہیں کہ بس چوڑے ہو جائیں ہم لوگ، نہیں، یہ سب کچھ اگر کرانا چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائیں ساری چیزیں ہمارے، ہر سٹیج پہ جا کے اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا ہے؟ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، یہ روح ہے مجھے راضی کرنے کی، میں راضی ہو جاؤں گا تمہاری باتوں سے، عملوں سے راضی ہو جاؤں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، تم مانگوں گا میں تمہیں عطا کروں گا، میری رزق میرے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ کریں گے بھائی؟ کتنی بڑی بات ہے، ہاں ذکر کریں گے، عذابوں سے نکل جائیں گے، الحمدللہ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ولی اللہ ہوتے کون ہیں؟ انہوں نے کون سی عبادتیں کی ہوتی ہیں مجھے بتائیں؟ کوئی عبادت نہیں ان کی، صرف ایک ہی چیز کو پکڑا تھا، ان کی راتیں دن ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے پاس۔ اللہ نے خود کہا ہے، اللہ اکبر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو مجھے یہ بندہ پسند نہیں کہ بھئی 10 تصویر کر لیں، 12 تصویر کر لیں، اور صبح تصویر مار لی، صبح آنے کی شام کی، کہتے یہ کیا ہوا؟ روٹی کھانے کے لیے تو اتنا بڑا دسترخوان چاہتا ہے، دنیا جسم کو کمانے کے لیے، جسم کو موٹا کرنے کے لیے تو ہر چیز ہی چاہتا ہے، ایک روٹی نہیں 7 روٹی کھائے گا، ایک طرح کام نہیں چلتا کھانے کے لیے، ہر اس طرح تیرا اس جسم کے لیے جو، لیکن جو تیری روح ہے جو مجھے پسند ہے اس کے لیے تو 10 تصویر ہیں، 5 تصویر رکھا رہا ہے، 3 تصویر رکھا رہا ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، رکنا نہیں ہے اس پہ اتنا کثرت کے ساتھ تو میرا ذکر کر، ذرا اپنی سمجھوں کو صحیح کریں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے قانون بڑے عجیب ہیں کہ میں تجھے یہ نہیں چاہ رہا کہ تو جب میرا ذکر کرے تو میں تجھے دنیا میں رکھا ہے تو بیوی کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، یا تجھے میں نے کام کو سپرد کیا ہوا کسی سلسلے میں، دین کے سلسلے میں تجھے علم دیا ہے، حفظ دیا ہے، قرآن دیا ہے، میں تجھے تبلیغ میں لگایا ہے، کسی جگہ بھی یہ سب اللہ ہی دیتے ہیں، کسی شعبے میں کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تو ذکر کرے گا تو یہ کام تیرا چھوٹ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تیری زندگی چھوٹ جائے، تیرا کاروبار ختم ہو جائے، تیری بیوی بچے چلے جائیں، یا تیرا کام جو میں نے تجھے دیا ہے وہ صلاحیت تیری ختم ہو جائے، وہ ویسے ہی چلے گا، لیکن پھر بھی تو کثرت سے ذکر کرے گا۔ دیکھیں یہ نہیں رک سکتا، کوئی کام کرنے والا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ حکیم الحمد تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ پہلے جب ان کے پاس آتا تھا کوئی بیعت ہونے تو آپ کے انداز تھا، مزاج تھا بڑا خوبصورت، جیسے کوئی بیعت ہونے آیا اس کے آدمی اس کے پہلے بٹھاتے، پھر اس سے پوچھتے کہ یہ مجھے بتا تو کہ تو ہے کیا، تیرا کام کیا ہے، تیری بیوی کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں،
اور تو کماتا کیا ہے. جب پورا اس کے حالات دیکھ لیتے, اس کے حالات کو دیکھنے کے بعد سمجھ لیتے کہ تو نے اتنا ذکر کرنا ہے. بھائی برابر ہو گیا نا. عالم جاتے, ابھی عالم آپ کسی مدرس ہے, پتہ ہے مدرس کو اتنا ٹائم لگے گا, تیاری کرنی پڑتی ہے, اگلا سبق تیار کرنا پڑتا ہے, اسے اگلا سبق تیار کرنا ہے اس سے. لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ عالمی ذکر چھوڑ دیں, کبھی نہیں. تجھے تو اس سے زیادہ ضرورت ہے. آج تیرے ٹائم کے مطابق میں تجھے ذکر بتاتا ہوں. ہزاروں کروڑوں علماء کرام بڑے بڑے حضرت سے بیعت ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر سے ان کے سینے منور ہو جاتے تھے. کیا ان کے درس رک گئے, ان کے قرآن رک گئے, ان کے خطبے رک گئے, ان کی نمازیں رک گئی؟ نہیں. اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے, عجیب عادت ہے. اور حکم کیا ہے؟ کثرت. حکم یہ چلے گا کثرت, یاد رکھیں. اس کے انتظام کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے ہو. اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو آج میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتا دوں, یہی والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو قرآن والا, کہ کوئی آپ کا کام رکے بھی نہ اور آپ کثیر ذکر کرنے والے ہو جائیں. یہ جو بھی قرآن بتا, قیام قعود, ہر لمحے آپ ذکر کریں. چاہتے ہیں آپ؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. تو منت تو دیکھیں تو لگا رہا ہوں, سب چاہ رہے ہیں, سبحان اللہ, نیچے کر لیں. چلو ابھی میں آپ کو سب کو کثیر ذکر کرنے والا ذاکر بنا دیتا ہوں اسی وقت. میرا کام یہی ہے. اور میں آپ سے وہی تو کوئی مٹھائی دینے آیا ہوں, آپ کو مٹھائی دینے آیا ہوں, لینے تو نہیں ہے آپ سے, میں کچھ تو دینے آیا ہوں آپ کو. انشاءاللہ جنت تک جاتے وقت آپ یاد کریں گے, جب مقامات دیکھیں گے اپنے, اگر میرے فقیر کی یہ بات کو مان لیا آپ. بچہ آپ کا ذاکر ہو جائے گا. اور یہ وہ ذکر والا نہیں, تصویر والا. سبحان اللہ. آپ کے دنیا کے کام بھی چمک جائیں گے. جس مقام پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کے قرآنوں میں رنگ لگ جائے گا, آپ کے درسوں میں رنگ لگ جائے گا, آپ کی تبلیغ میں نور آ جائے گا. سبحان اللہ. جس مقام پہ آپ چمک جائیں گے اس ذکر سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس کا نام کثیر ذکر ہے. کثیر ہو, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. سنیں پھر وہ کون سا ذکر ہے. اچھا, یہ پچھل کی بات تھی, ہمارا جو اجتماع تھا اس میں یہی بات کر رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا بلند انسان کو لینا چاہتے ہیں اتنی آسان اس کے لیے عبادت کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کمال. اب کتنا بڑا ہمیں یہ انعام مل رہا ہے, لیکن جو ذکر ہم کرتے ہیں نا, تسبیح چلانا اور جناب گننا اور یہ کرنا فلاں کرنا, اس سے کئی کروڑ آسان. نہ کسی جگہ کی ضرورت, نہ کسی تسبیح کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ کوئی جگہ کی ضرورت. گاڑی میں ہیں, دکان پہ ہیں, گھر میں ہیں, بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, سب جگہ الحمدللہ فارغ ہوں گے. یہ ذکر ایسا ذکر ہے. سیکھیں گے اس ذکر کو, کہتے ہیں قلبی ذکر, کہ دل ہمارا ذاکر ہو جائے. بولیں سبحان اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل دیا ہے میں نے, تصویر کیا پکڑتا ہے, تیرے اندر تصویر لگی ہوئی ہے, بے وقوف اس کو چلا, اس سے لینا نام میرا. تو دیکھ رنگ بھی کیسے چڑھتا ہے تیرے اندر, کیسا نور آتا ہے اس چیز کا. تو میرے بھائی یہ قلبی ذکر جو ہے اس کو کہتے ہیں ذکر خفی. دیکھیں یہ کثیر ذکر ہے, یہ اتنا کثیر ہو جاتا ہے کہ دل کی ہر دھڑکن ہر وقت اللہ 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 کرے گی. آپ کی ہر وقت چل پڑے گی مشین اندر, اللہ 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 کا شروع کر دے گی. وہ ذاکر ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. الحمدللہ ذاکر ہو جائے گا اس قلبی ذکر کا. اور انعام میں 70 گنا افضل. کتنے گنا؟ 70 گنا افضل اس زبانی ذکر سے. اور اللہ کے نزدیک سبحان اللہ کتنا افضل, اللہ کے نزدیک اتنا افضل کہ جو ذکر دل میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے. فرشتوں کو بیچ سے نکال دیتے ہیں, کرامین کاتبین بیٹھ جاتے ہیں کی جگہ, اور جب یہ جائیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ لاؤ یا مارو, سب کچھ دیں گے. تو کہیں گے جی ہو گیا, اور کہتی اور تو ہے ہی کچھ نہیں, ختم. جو کچھ کیا تھا ہم نے آپ کو دے دیا. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کل تم نے آپ نے نورانی ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہے, جو شیٹ آپ نے دی اس سے کوئی چیز مس ہو سکتی نہیں, اس کی تو انچی ایسی تھی. ہم نہیں سمجھے آپ کون سے عمل مانگنے سے. کہتا تم صحیح کہتے ہو, اس کا ایک عمل ایسا تھا, اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ ہزاروں لوگوں میں بیٹھ کے وہ یہ کام کرتا تھا, کوئی نہ سنتا تھا, اتنے جانتا ہی نہیں تھا. تمہیں کیا پتا چلتا کہ
یہ تو ڈائریکٹ اس کو میرے ساتھ تعلق تھا اور وہ چیزیں میں اپنے پاس ہی رکھتا تھا. آج میں خود اس کا بدلہ دوں گا. صحیح حدیث ہے, عائشہ صدیقہ کی حضرت شیخ الحدیث نے اس کو نقل کیا. سمجھ آ گئی بات؟ کریں گے یہ ذکر. چلے انشاءاللہ میں آپ سب کو سکھاتا ہوں, غور سے سن لینا اس کا طریقہ, اور آپ کو اجازت دوں گا. یہ نقش بندی سلسلے میں ہمارے ہاں چلتا ہے ذکر. یہ سنیں کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی ہمیں؟ بہت بڑا انعام مل رہا ہے کہ جو ہمارے اوپر گند چڑھے ہوئے ہیں سارے, ماشاءاللہ میں اپنی بات کروں, آپ کے لیے نہیں کر رہا, آپ تو نیک آدمی ہیں, صاف شفاف بزرگ فرشتے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو مجھ میں گند چڑھا ہوا ہے, ناپاکیوں کا, گند کا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, سامنے تو بیٹھ گئے ہوں آپ کے آگے. یہ تو اللہ بڑا ستار ہے, بس یہاں بھی ستاری کرے, آخرت میں ستاری کرے تو بہت کام چل جائے گا انشاءاللہ. تو اب اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں ہم, تو چپ کر کے سب سے پہلے ایک کام کریں کہ اس سب گند کو نکالنے کے لیے ایک کام بڑا آسان انہوں نے دیا ہے کہ تم بس توبہ کر لو مجھ سے. تو سب سے پہلے یہ مجموعہ کیا کام کرے گا؟ توبہ کرے گا. اجتماعی توبہ کی بڑی قیمت ہے. اور دل میں ہم نے یہ نیت کیا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آج ہمیں تو بہت بڑا تحفہ دے رہا ہے اللہ کا ذکر کا, تو ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے فضل سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیت تو کر, صاف میں کروں گا. بس سب بھائی نیت کرتے ہیں چیز کی, پکی نیت کرنے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہم سے ہو گئے, غلطی ہوئی, نفس میں شیطان, ہم انسان ہم سے ہو گئے بہت, جو کچھ بھی کیا اس گھڑی سے پہلے, تو ہم تیرے دربار میں آ گئے, ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور تو ہمیں معاف فرما دے. سب آدمی یہ نیت کریں گے. اس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھیں گے اکٹھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں. ذکر کا طریقہ, قلبی کا ذکر, اس کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ یہ دل کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے, صرف سوچنا ہے آنکھ بند کر کے, اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ خاموشی سے اللہ 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 اللہ, بس یہ. انشاءاللہ اس ذکر میں ہم بیٹھیں گے بھی یہ ذکر کریں گے, میں توجہ دوں گا اس پر. اللہ کے فضل سے آپ پریکٹس کر کے دیکھیں اس پر. اجازت لینے کے بعد آپ کا قلب جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. ایک لمحہ بھی آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. چند دن کریں گے نا پریکٹس, بھائی ہر وقت جب بھی دھیان ادھر ہونا, فوراً دل کی طرف سوچنا شروع ہو جائیں کہ دل میرا اللہ اللہ کر رہا ہے. بس یہ ایک کام کریں 4-5 دن, انشاءاللہ پکے آپ عادی ہو جائیں گے اس چیز کے. ایک لمحہ بھی آپ نہیں سوچیں گے کہ میں کدھر ادھر دیکھوں, فوراً آپ کہیں گے یار دل کی طرف توجہ کرتا ہوں, اور دل آپ دیکھیں گے اللہ 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 کرتا ہوں. سوئیں گے تب بھی اللہ کرے گا, جاگے تب بھی اللہ کرے گا, اور مزید الحمدللہ. آپ نے اس سلسلے میں ذکر کے معاملے میں مجھ سے پوچھنا ہے, میرا ویب سائٹ ہے sufi.org.uk. ڈائریکٹ آپ مجھے میسج کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. اس کی مزید چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے میرا, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ ایک دوسرے سے. تو بالکل یہ نہ سوچنے کا ذکر نہیں چلے گا, ہماری دوستی چلے گی. آپ مجھ سے پوچھیں گے انشاءاللہ, میں آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ کو لاؤں گا. اس میں ترقی ہوں گی بہت زیادہ اللہ کے فضل سے. آپ نے ایک علم حاصل کرنے کا ایک لائٹ اللہ نے آپ کو دے دی, اس کے علم میں لدنی کہتے ہیں. کسی قسم کے معاملات آپ کے ہوں ماشاءاللہ, اس عاجز کو آپ میسج کریں, فوراً میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. ڈائریکٹ چیز ہے, بالکل سائٹ پر ہے. تو باقی یہ نہ مجھے میسج بھیجیں, دن نکال دیں, فلاں کر دیں, یہ بیمار ہو گئی, یہ تعویذ سب پیر صاحب, یہ میرا کام نہیں ہے. ہمارا معاملہ چلے گا کس پر؟ دعا کر دیں, دکان نہیں چل رہی تو فلاں ہو گیا جی, بچہ نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہو, تو یہ نہیں بھائی. اس کے ماہر کوئی اور لوگ ان کی طرف جائیں. میرا آپ کا تعلق کون سا ہوگا کہ حضرت دل میں کچھ اور لطف آنا چاہیے, کچھ اور بتائیں. حضرت مزہ آ رہا ہے, کچھ اور بتائیں. صحبت کب ہوگی, آپ کب آئیں گے, ذکر کے بارے میں ہم اور کچھ بتائیں, ذکر کے معاملات بتائیں. اس کے لیے آپ بندہ حاضر ہوگا انشاءاللہ, آپ کو ہر چیز بتائے گا. تو ذکر کا طریقہ آپ نے سن لیا الحمدللہ, کہ آنکھ بند کرنی ہے, بند کرنے کے بعد دل کی طرف توجہ کرنی ہے, اور دل کے اندر اللہ 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 اللہ, بس سبحان اللہ. یہ 70 گنا افضل ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ تسبیح کی عادت پڑی ہے نا, اس عادت کو ختم کریں, اس کو ختم کر دیں. یار گننے شننے والا چکر ختم ہو گیا, دل کو چلائیں. جیسے نماز پہ آپ آئیں,
دیکھیں نماز کی اذان ہوگی، سب 2 منٹ باقی ہیں. 2 منٹ تو بہت ہیں اس کے لیے. 2 منٹ تو آپ کے 1000 دفعہ آپ کا یہ قلب چل جائے گا اللہ اللہ کہتے ہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی میں آنے سے پہلے ایک حدیث میں نظر میں گزری کہ سبحان اللہ کہ بھائی ایک دفعہ جو اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ اس کی قیمت آپ نہیں جان سکتے کہ آخرت میں کیا ہوگی. اتنی بڑی دولت ہے. اور جو ذاکر ہوتا ہے الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں یہ مر گیا، اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے. زندگی تو اب اس کو ملی ہے، حقیقی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے. وہ زندگی اٹھتا ہے الحمدللہ، روحانی زندگی تازہ ہو جاتی ہے اس کی. جو ذاکر ہے، سنیں، جو ذاکر ہے الحمدللہ، اللہ کہ رسول سے یہاں کہتے ہیں دنیا کے اندر اس کے لیے خوشخبری دیتے ہیں کہ جو ذاکر ہے وہ تو ہنستا ہوا جنت میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد. اللہ کے نبی اس میں گارنٹی دے رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کتنے بڑی صحابی ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں کہ جن کے درجات آپ جانتے ہیں، اور اتنی بڑی نصیحتیں کی، سمجھایا. اس کے بعد اینڈ آف گفتگو، اینڈ آف کنورسیشن جو لاسٹ کی، تو ایک بات کی حضرت معاذ نے کہ یا رسول اللہ بہت باتیں ہو گئیں، آپ نے مجھے بہت نصیحت فرمائی، اب جدائی کا وقت ہے، کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے وہ مجھے بتا دیں. سبحان اللہ. اگر یہ بات ہمیں نہ بتاتے تو پھر بتائیں. یہ بات ہم تک پہنچی اسی لیے ہے کہ ہم بھی وہ عمل جاری کر دیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. کتنی بڑی راز کی بات بتائی اس صحابی کو. اپنے ذوقوں کو بلند کریں دوستوں. انہوں نے کیا کہا؟ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. بہت نصیحتیں ہوئی، ایک نصیحت ہمیں وہ فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پیارا عمل ہے، تاکہ پھر میں وہ عمل ہی پکڑ لوں. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ معاذ اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ تو ایک ہی چیز ہے، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے. اور اتنی بے تحاشا کر اندازہ لگائے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اتنا بے تحاشا صحابی کو بتا رہے ہیں. ان کے لیے تو جنتیں سامنے کھڑی تھیں دوستوں، ان کے لیے تو جنتیں سامنے کھڑی تھیں. ان کے تو الحمدللہ خوشخبری، ان کے تو نام کے ساتھ رضی اللہ لگایا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، مجھے پتا ہے. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں تو ذکر کر لے صبح تسبیح. نہیں، فرمایا کہ اتنا کثیر ذکر ہونا چاہیے، اس کثرت کے ساتھ تیری زندگی میں یہ عمل ہونا چاہیے کہ جس وقت تو دنیا سے جا رہا ہو تو صرف وہی عمل تیری زندگی میں جاری ہو. زبان پہ کچھ بھی نہ اور ہو رہا ہو، تیری زبان سے اللہ کا نام ہی نکل رہا ہو جس وقت اس دنیا سے جاتا ہو. میرے بھائی یہ تو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ کریں گے یہ ذکر جو بتایا. کوئی فکر نہیں. بس اس کا ٹائم صبح اور شام تو بیٹھ کے آپ نے مراقبہ کرنا ہے خود. 10 منٹ 15 منٹ یہ معمول بنا لیں کہ 10-15 منٹ فجر کی نماز پڑھی، بیٹھ گئے، فجر کے بعد یہیں بیٹھ کے 10 منٹ اپنا آنکھ بند کی، اور بیٹھنے کے بعد دل میں قلب پہ اللہ 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 اللہ. زبان نہیں ہلانی، زبان بھی نہیں ہلانی، آواز بھی نہیں نکالنی، قلب پہ دھیان دینا. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آنکھ بند کر کے اللہ 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 اللہ. اس میں خیالات آئیں گے بالکل فکر نہ کریں. تصورات آئے گی، آپ کو شیطان گھمائے گا. تو میں نے بتا دیا ہر چیز میں روکتا ہے شیطان. تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا ذکر نہیں ہو رہا، ذکر دور ہو گیا. پورا فائدہ ہو رہا ہے، چاہے جتنے بھی خیالات آ جائیں، پورا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو خیالات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ باتیں سوچتے نہیں سوچتے؟ ساتھ میں آپ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ وہ کھانا اندر جا رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، وٹامنس بھی بن رہے ہیں، پورا کام چل رہا ہے اس کے ساتھ. تو جب وہ کھانا فائدہ دے سکتا تو اللہ کا نام فائدہ نہیں دے گا آپ کو. بکواس کرتا ہے شیطان، کہتا چل دفعہ ہر طریقے سے فائدہ ہے میرا، تو کرتا رہا، پہنچا دے مجھے جہاں پہنچانا ہے، لیکن میں تو 15 منٹ میں نے رکھے ہوئے، اس 15 منٹ کے بعد ہی اٹھوں گا بے شک کچھ ہو جائے. کہتے بس 10 منٹ میں نے رکھ لیے، 10 منٹ بے شک تو مجھے کہیں پہنچا دے، کہیں کی سیر کرا دے، میں نے ہلنا نہیں. میں نے 10 منٹ پورے کر کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ غائب ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. آپ کو یہ ہر چیز پریکٹس تو کرنی پڑتی ہے، محنت. کوئی دیکھیں اب قرآن حفظ کر رہے ہیں، ایک ہی الف لام میم الف لام میم الف لام میم، بچے کرتے ہیں نا، ایک ہی لفظ کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے. تو ہے آپ نے اس دل کو جو کتنے دنوں سے اب اپنی اپنی عمریں میں سے اس بھولا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو کافر بنا ہوا تھا، تو اس کو آخر یاد کرانا ہی ہے نا آپ نے زور لگا کے. بیوقوف نکل سب چیز، کہے اللہ کہے اللہ کہے اللہ. اس دل کو سکھانی ہی ہے بات. ہم نے اس کو قرآن حفظ کراتے ہیں، اس کو ہم نے حفظ کرانا ہے دل کو.
اس کو وجود سے سمجھیں گے تجھے میں نے حفظ کرانا ہے، یہ اتنا حفظ کرانا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بولتا جائے اللہ اللہ اللہ، اتنا حفظ ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں توبہ، اور توبہ کے بعد پھر ذکر کی مجلس شروع ہوتی ہے. اور ذکر کی مجلس ایسی ہوگی ہماری کہ میں کچھ کلمات پڑھوں گا پہلے، ان کلمات کو آپ 11 دفعہ پڑھ لیں میرے پیچھے، 11 ڈیفینیٹلی پڑھے ہر آدمی کل میں. اس کے بعد پھر مراقبہ کریں گے اللہ کے فضل سے، سب اجتماعی کریں گے، اس میں آپ کو کچھ اور بھی پتہ چل جائے گا، آج بھی آپ کی توجہ دے گا. اور اس کے بعد آج کے بعد آپ الحمدللہ سب لوگ جو ہیں وہ ذکر، اور اگر یہ سسٹم باہر تک جاری ہے آپ کا، خواتین بھی سن رہی ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے وہ بھی یہ ذکر کر سکتی ہیں. وضو کریں اور وضو کر کے بیٹھ جائیں، بے شک شرعی عذر بھی ہو تو یہ آپ ذکر پھر بھی جاری رکھیں. بڑا خاموش ذکر ہے، 10-15 منٹ ہر عورت کو اجازت ہے کہ باوضو ہو کر الحمدللہ وہ یہ ذکر کر سکتی ہے. اور وہ بھی اسی طرح توبہ ہوگی، اس کے بھی گناہ ختم ہوں گے. اگر یہ سسٹم ہے ان کے پاس تو ان کو سنیں، اور انشاءاللہ جتنی خواتین سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، سب کی توبہ ہوگی، سب کے گناہ معاف ہوں گے، بالکل شیٹ صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سب ذاکرہ ہو جائیں گے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے اب توبہ کرتے ہیں. وہ سب بھی تو یہ کلمات پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. توبہ ہو گئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ سن لیں کہ جن کو یہ ذکر کی اجازت ملی ہے بالکل نہ گھبرائیں، جس شیخ سے ان کا تعلق ہے قائم رکھیں، جو ان کے شیخ ہیں ان کا کام، اور جو انہوں نے آپ کو وظائف دیے ہیں وہ بھی جاری رکھیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا. آپ جو آپ کے معمولات ہیں وہ بھی جاری رکھیں. یہ تو ایکسٹرا چیز مل گئی آپ کو الحمدللہ. یہ فکر نہ کرنا کہ آپ کیا کریں گے، یا وہ ذکر ہم کرتے ہوں گے لوگ کسی تعلق تو ہوں گے نا کسی نہ کسی شیخ سے، تو اس کا کوئی فکر نہ کریں الحمدللہ. یہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس کو جاری رکھیں اس طرح. اور اپنے وہ بھی کریں جو آپ کرتے ہیں، معمولات آپ کے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، دوشی پڑھتے ہیں، کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ایکسٹرا ہے الحمدللہ. یہ ہر وقت کرنا ہے، ایوری ٹائم آپ نے کرنے کا، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے اس کا. اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.